مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج دلو ایکوریس والوں کے لیے اگست 2021 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 20 جنوری سے 18 فروری تک ہے ان لوگوں کا برج دلو ہے ایکوریس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دوں کہ آپ کے برج کی، آپ کے سٹار کی پڑھائی، آپ کا صدقہ اور بہت ساری اہم معلومات ویڈیو کے لاسٹ پر موجود ہے، وہ لازمی سن لیجئے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں بزنس مین حضرات کی طرف۔ تو ایک فیکٹری آنر سے لے کر ایک ریڈی والے تک جو بندہ تجارت کرتا ہے، چیز لیتا اور بیچتا ہے، وہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے مہینہ بہت اعلیٰ رہے گا۔ بس ان لوگوں کے لیے معاملہ بگڑ سکتا ہے جن لوگوں کے اوپر جادو ٹونے کے معاملات ہوں، ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے لیے یہ مہینہ بہت اعلیٰ رہے گا۔ نئے آپ کو آرڈر مل سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کاروباری معاملات کافی بہتر ہوں گے۔ اگر آپ نے کوئی قرض اپلائی کیا ہے وہ ملے گا، اس کے بعد پرانے قرض ادا ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اوورآل آپ کے لیے یہ مہینہ بہت بہترین رہے گا، بہترین، پورے سال کا سب سے بہترین مہینہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے۔ مگر پہلے میں نے بتا دیا ہے کہ صرف ان لوگوں کے لیے معاملہ بگڑ سکتا ہے جن کے اوپر جادو ٹونے کے معاملات ہیں۔ تو اب آ جاتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کی طرف، تو آپ کے لیے بھی یہ مہینہ بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کو اپنے باسز کی طرف سے بہت زیادہ تعریف مل سکتی ہے، نئے پروجیکٹ مل سکتے ہیں، پرانے پروجیکٹ اگر کوئی پھنسا ہوا ہے تو وہ نکل سکتا ہے۔ یعنی پچھلے پورے سال کے کافی زیادہ بگڑے ہوئے معاملات اس مہینے کے اندر آپ کے بہتر ہوں گے۔ ترقی ملنے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ بہت بہترین ہے۔ تو آپ لوگ زیادہ کوشش کریں اور زیادہ کوشش کریں، مگر میں نے پہلے بتایا ہے کہ ویڈیو کے شروع میں ہی ایک بات بتا دی کہ جن لوگوں کے اوپر جادو ٹونے کے معاملات ہیں ان کے لیے یہ مہینہ یکسر مختلف ہوگا، ان کے لیے یہ چیز اچھی، یہ مہینہ ان کے لیے اچھا نہیں رہے گا۔ تو اوورآل باقی آپ کے لیے یہ مہینہ بہت بہترین ہے، نوکری ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان لوگوں کے لیے یہ مہینہ اتنا خاص نہیں رہے گا۔ آپ کے رشتے نہیں ہوں گے، بلکہ جن بچیوں کے رشتے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے یا رقیبوں کا ورد کریں تو آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ ویسے میں نے آپ کے سٹار کی پڑھائی اینڈ میں بتائی ہے، صدقہ بتایا ہے، وہ تو بہت اعلیٰ ہے آپ کے لیے، تو وہ کیجیے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں گھریلو جھگڑے، لڑائیاں۔ آپ کے لیے آپ کے گھریلو جھگڑے اور لڑائیوں کے معاملات درمیانے رہیں گے، بہت زیادہ نہیں ہوں گے، مگر یہ ہے کہ چڑچڑا پن ضرور رہے گا۔ تو اوورآل آپ کا اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی یہ معاملات آپ کے بہتر رہیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں میرے ان بہن بھائیوں کی جو بے اولاد ہیں۔ تو یہ مہینہ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ جن لوگوں نے پچھلے مہینے کے اندر علاج کروایا ہے ان کے لیے یہ مہینہ بہت بہتر رہے گا، حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ یا مصوروں کا ورد رکھیں، جو میں نے پڑھائی بتائی ہے وہ تو کریں، اس کے ساتھ یا مصوروں کا ورد عورتیں کریں، یہ عورتوں کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے اندر حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اس بار میں آپ کو جو صدقہ اور پڑھائی دینے لگا ہوں یہ بہت ہی اہم ہے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، مگر یہ مکمل میں تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ آپ اگر تفصیل کے ساتھ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1 آپ کا صدقہ، دوسرا آپ کی پڑھائی جو آپ روزانہ کریں گے، اور تیسرا نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے کون سی پڑھائی کرنی ہے وہ۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کے اس مہینے کو 4 چاند لگا دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں صدقے کی۔ تو صدقہ آپ نے کس طرح دینا ہے؟ صدقہ آپ نے دینا ہے، ایک روٹی کے آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے اور آپ نے قبرستان چلے جانا ہے، اپنے سر سے 7 پر وار کے وہاں پر پھینک دینا ہے۔ قبرستان میں کبے وغیرہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اسی وقت اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو اگر اسی وقت وہ آ جائیں اور آپ کے روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کھانا شروع کر دیں یا لے جائیں تو آپ پر 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اوپر نمبر 1 سب سے بڑی اچھی بات یہ ہوگی کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہے اور آپ کے اوپر کسی قسم کا نظر بد نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ پڑھائیاں اور یہ چیزیں 100% فائدہ دیں گی۔
تو یہ آپ نے عمل کرنا ہے مہینے کے شروع میں. آپ اگر آج میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کل دیکھ رہے ہیں، پرسوں دیکھ رہے ہیں، جس دن آپ میری ویڈیو دیکھیں اس کے اگلے دن آپ یہ شروع کر لیں گے عمل، تو انشاءاللہ آپ کو اسی سے فائدہ ہوگا. اور اگر یہ چیز نہ ہو، جانور آپ کا صدقہ نہ اٹھائیں، ٹھیک ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب چیز سامنے پڑی ہے، جانور دیکھیں نا. آپ نظر گھمانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ سائڈوں کے اوپر کوے وغیرہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں درختوں کے اوپر. تو آپ تھوڑی دیر انتظار کریں گے، تھوڑا سا سائڈ پر ہو جائیں اور دیکھتے رہیں کہ وہ واقعی اٹھاتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں اٹھایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر نظر بد کا، جادو کا مسئلہ ہے. وہ اس لیے کہ جب کوئی بندہ کسی کے اوپر جادو ٹونا کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا صدقہ باندھ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ صدقہ باندھنے کی وجہ سے اس کی تمام معاملات بگڑتے رہتے ہیں اور اس کا صدقہ کہیں پر بھی لگتا نہیں، جس کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس کا پھر بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنا کسی سے علاج کروائیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کے یہ معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کو کوئی علاج کرنے والا فی الحال نہ ملے یا آپ کا کسی پر دل مطمئن نہ ہو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 13 عدد 1 روپے والے جو ٹھیپے ہوتے ہیں، روپیہ ہوتا ہے 1 روپے والا، وہ آپ نے لے لینا ہے. اسی میں آپ نے شامل کر لینا ہے اگلے دن 1 روٹی کے ٹکڑے اور ساتھ آپ نے 13 روپے. وہ ٹکڑے آپ نے ایک سائڈ پر پھینک دینے ہیں اور جو 13 روپے ہوں گے وہ آپ نے اس طریقے سے پھینکنے ہیں کہ جو قبرستان کی راہ گزر ہو، جہاں سے لوگ گزرتے ہوں. آپ نے صدقہ اس جگہ پر دینا ہے. اب وہاں پر جب پھینکیں گے وہاں سے کوئی نہ کوئی گزرے گا. اب انسان ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر اس چیز کا اثر نہیں ہوتا، تو وہ کوئی نہ کوئی دیکھ کر پیسے ضرور اٹھائے گا، ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے کرنا ہے تو لازمی 100% کوئی نہ کوئی بندہ آپ کے پیسے اٹھا کے لے جائے گا. تو آپ کے جو صدقے کی بندش ہوگی وہ کچھ عرصے کے لیے ختم ہو جائے گی. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، اگلے ہفتے پھر جا کر یہی سیم کرنا ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ جیسے ہی آپ صدقہ پھینکیں گے اسی وقت جانور آئیں گے اور آپ کا صدقہ کھانا شروع کر دیں گے. تو اس طرح آپ کا جو ہے وہ صدقے کی بندش ٹوٹ جائے گی اور آپ کو اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ کی جو پڑھائی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اس بار میں تھوڑی سی تفصیل سے بتاؤں گا. یہ میں نے تصویر لگا دی. مرد حضرات کے لیے آپ صرف فجر کے وقت بعد ہی یہ پڑھائی کر سکتے ہیں. اول آخر درود ابراہیمی 11 بار. اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے ملا کر کرنی ہے، یا ودودو یا وہابو یا کہارو یا مالکو یا رزاقو. یہ ایک دانے کے اوپر 5 لفظ آپ کے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور جو عورتیں ہیں وہ فجر اور عشاء کے بعد پڑھ سکتی ہیں. اب یہاں پر میں عورتوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے بہت اہم ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ آپ نے جب یہ چیز کرنی ہے تو آپ کے کرنے سے آپ نے یہ اپنے لیے نہیں کرنی، اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے، اور اگر آپ کے بچے کاروبار کرتے ہیں تو ان کے لیے، آپ نے ان تینوں کے لیے یہ پڑھائی کرنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ جو میں نے لفظوں سے پڑھائی بنائی ہے، یہ لفظ جو ہیں بہت اہم ہے. یا ودودو یہ آپ کے گھر میں محبت اور پیار پیدا کرے گا. یا وہابو آپ کے کاروبار کی پرابلم ختم کرے گا، گھر میں پیسہ لے کر آئے گا. یا کہارو آپ کے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا. یا مالکو اللہ کو آپ کی طرف دھیان کرنے پر مجبور کرے گا. یا رزاقو آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی. تو یہ 5 لفظ ملا کر میں نے اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا. اپنی بہنوں کو اس لیے میں نے فجر اور عشاء کے لیے کہا ہے کہ آپ کو آج کے دور کا پتہ ہے کہ اگر کوئی 5 وقت کی نماز ہی پڑھنی شروع کر دینا تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کون سے جادو کرنا شروع ہو گیا. ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم نماز پر بھی شک کرتے ہیں. آپ گھر میں نماز پڑھیں اور 2 منٹ کے لیے کوئی تسبیح کرنی شروع کر دیں، آپ کو کہیں گے نیا نیا مسلمان ہو گیا. کسی کو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیں تو لوگ کہیں گے واہ نیا مسلمان ہو گیا. تو یعنی کہ آپ کی ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے. تو اس چیز کے بچنے کے لیے میں نے اپنی بہنوں کو یہ کہا ہے کہ آپ فجر کو اگر آپ مناسب سمجھتی ہیں، آپ کو کوئی اعتراض آپ کے اوپر نہیں کرتا، کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں، تو سب سے بہترین ہے وہ فجر کے بعد ہے. اور اگر آپ کو مجبوری ہوتی ہے اور آپ دیکھتی ہیں کہ مجھے کوئی اس بات سے نشانہ بنائے گا تو پھر آپ اپنی نماز اپنے کمرے میں پڑھیں. عشاء کے بعد بھی آپ یہ چیز کر سکتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے فائدہ ہوگا. اب ہے تیسری چیز، وہ ہے نیا چاند. جب اسلامی مہینے کا نیا چاند چڑھے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیا چاند باوضو جا کر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اپنے ساتھ کو زیادہ جو بہتر ہے وہ سب سے بہترین ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ لے کے جائیں، نماز والی کاپی. اگر
وہ نہ ہو سکے تو پھر موبائل کے اندر آپ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ اور سورہ ناس، یہ 3 آیات آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ چاند کو دیکھنا ہے، چاند کو دیکھنے کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، مگر پھر 3 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر 3 دفعہ سورہ ناس، اور پھر 3 دفعہ آپ نے سورہ درود ابراہیمی۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز بتا دوں کہ آپ نے سورت پڑھنی کیسے ہے، تیزی میں نہیں پڑھنی۔ چاند کو دیکھا، درود ابراہیم پڑھا، پھر آپ نے جیسے ہی الحمد شریف شروع کی تو اوپر انگلی رکھ کر پڑھنی ہے، جیسے بچوں کو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک لفظ کو دیکھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یعنی ہر مسلمان کو یہ 3 آیات زبانی یاد ہے، مگر پھر بھی آپ نے اوپر انگلی رکھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ اس کے لیے قرآن مجید کو دیکھنا، قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو زبانی پڑھنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جب یہ عمل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کے اندر آپ نے کیا کہنا ہے، درود ابراہیمی پہلے پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ نیا چاند اور یہ مہینہ میرے لیے باعث برکت بنا دیں۔ اگر کوئی عورت ہے تو وہ پھر پڑھے گی یا اللہ یہ مہینہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے، مرد بھی یہی پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد باعث برکت بنا دیں، اس مہینے کو میرے گھر میں خوشیوں والا مہینہ بنا دیں، ٹھیک ہے، میرے لیے دولت کی بارش کر دیں۔ یہ لفظ لازمی کہیے گا کہ میرے لیے، کیونکہ اللہ کی ذات سے اگر دولت نہیں مانگے تو کس سے مانگیں گے؟ میرے لیے دنیاوی دولت کی بارش کر دیں، میرے گھر میں خوشیاں بے شمار آئیں۔ دل کھول کے مانگنی ہے، سیدھی سیدھی بات، صرف اپنی ذات کے لیے۔ یاد رہیے گا یہ دعا صرف آپ نے اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں کرنی کہ فلاں کے لیے یہ، فلاں کے، صرف اپنی ذات کے لیے آپ نے یہ دعا کرنی ہے۔ اور پھر درود ابراہیمی پڑھ کے اوپر ہاتھ پھیر کے آپ نیچے آئیں گے۔ یہ 3 چیزیں آپ کریں اس مہینے میں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ اور اگلا مہینہ آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔